اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد ہم اصحاب کہف کے واقعے کو اور اس میں بھی اس لیے کہ قرآن کی آیات میں یہ کہا کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ جو رونما ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس وقت جو اللہ نے دین ان کے لیے انتخاب کیا تھا، منتخب جو نبی ان کے لیے بھیجا تھا، جو کتاب آسمانی ان کے لیے اتاری تھی، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے بھی، اور خصوصاً تحریفات جو ختم کی تھی بنی اسرائیل اور تورات کے اندر سے، اب وہ بیچارے جو ہیں وہ جب اپنے دین کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات تھی، جو شریعت تھی یا جو قانون تھا یا جو ان کا مذہب اور ان کا لایا ہوا نظام تھا، جب اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ یہودی ان کے پیچھے لگیں۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو یہاں تک کی تھی، تو میں انہی آیات کو دوبارہ سے اصحاب کہف کی وہی آیات کے جن کو لے کے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے، کچھ عربی اور کچھ ترجمہ میں پڑھتا ہوں اور پھر ہم اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں جو پچھلی دفعہ رہ گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کہف ہی ہے، آیت نمبر 9 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ آوى الفتية الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں کہ کیا تعجب کرتے ہیں آپ اس بات پر کہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہمارے قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ جو بہت بڑا اسٹیپ انہوں نے اٹھایا تھا۔ 11 آیت نمبر 11 اصحاب کہف کی یا سورہ کہف کی۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ 12 پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے۔ پتہ تو چلے کتنا عرصہ سوئے ہیں آپ لوگ بھی، اور وہ دنیا جس کو آپ چھوڑ کے آگے غار میں چھپ گئے تھے، انہیں پتہ تو چلے کہ کتنا عرصہ آپ یہاں پہ رہے۔ 13 ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، بس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ یعنی تھوڑا سا سونے کے بعد، اب وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا سوئیں، دل مضبوط ہوئے ان کے اور زیادہ، اس عزم کو جو غاروں میں آ گئے تھے اور قوم سے ڈر کے، اب یہ دوبارہ سے انہوں نے دہرایا کہ نہیں ہم اپنے اسی رب کے اوپر کی جو زمین اور آسمان کا خالق ہے وہی ہمارا اصل معبود ہے۔ یعنی ان کے حوصلے بلند ہوئے، اور اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ ہماری اس قوم نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے۔ 15 آیت نمبر 15 یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ بس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی، خدا ان سے مخاطب ہوا ہے، تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب 17 نمبر یہ جگہ بتائی گئی کہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں اگلا، اور آپ خیال کریں 18 اور آپ خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھتے ہو تو آپ کیسے لگتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ سو رہے ہیں۔ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ڈانگیں پھیلائے ہوئے ہیں، اور آپ انہیں جھانک کر دیکھیں گے تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں گے۔ یعنی خدا نے معجزہ رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جاتا تھا تو چیخ کے باہر نکلتا تھا، یعنی کوئی دہشت بیٹھے گی۔ اسی انداز میں ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، بس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے، کسی کو تمہاری خبر بھی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تمہیں سنسار کر دیں گے اور
یا اپنے مذہب میں پڑھ ڈالیں گے. اگر ایسا ہوا تو ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے. اب یہ انہوں نے پلان کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہم تھوڑے عرصے سے سوئیں, تھوڑا عرصہ سنا دیے کہ شاید آدھا دن یا شاید ایک دن, یہ اس طرح کی باتیں نہیں درمیان میں ہو رہی ہیں. اب یہ وہ جو واقعہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے میں اس کو کر دوں, ورنہ میرے 10 منٹ پھر مکمل ہو جائیں گے اور بات نہیں ہو پائے گی. کہ یہ لوگ کے جو اس سوال کے جواب کو لے کر اس غار میں آئے تھے کہ حضرت عیسیٰ کا وعدہ پورا کب ہونا ہے, اور انہوں نے غار میں پناہ لی اور یہ سو گئے. اور سونے کے بعد جب یہ اٹھے تو ان کو ایسے ہی لگا کہ جیسے کچھ دیر کے لیے سوئیں. پتہ چلا 300 سال گزر چکے ہیں, 300 سال. اور جب یہ ایک آدمی ان میں سے پہنچا اور جا کے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پیسہ چلائے, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو پرانے زمانے کے 300 سال پرانی ہے سکہ ہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بڑا خزانہ ہے جو کہیں ان کو ملا ہوا ہے. اور پھر لوگ ان کے پیچھے لگ گئے, باہر لے کر پول کھل گیا اور پھر لوگوں کو یاد آ گیا واقعہ 300 سال پہلے کچھ لوگ جو اس غار کے اندر چلے گئے تھے. اور پھر اس فلیڈلفیا نامی علاقہ جو بھی تھا وہ, وہاں پر بڑی شہرت ہو گئی روم میں, جس جگہ پر یہ ان کا اپنا مرکز یا دوسرے لفظوں میں جو ایک گورنر بیٹھا ہوا تھا. یہ مرکزی حکومت تو نہیں تھی, وہ تو ہمارا روم اٹلی نہیں تھی, لیکن یہ جس جگہ فلیڈلفیا میں یہ لوگ تھے. اور یہاں پر پھر دھوم مچ گئی اور کہا کہ جناب یہاں تو اب بڑے بڑے چرچ بنیں گے. چرچ تو پہلے ہی بن گئے. اب جب یہ نیچے آئے اور آ کے انہوں نے دیکھا نا کہ وہ وعدہ تو پورا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین, ان کو بعد میں پتہ چلا 300 سال گزر چکے ہیں, اور 300 سال کے اندر وہ دین تو پورا حضرت عیسیٰ کا ہی پھیل گیا اور سب عیسائی ہیں. لیکن جو تعجب کی بات ان کے لیے تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی روش بت پرستوں والی ہے. یعنی کیا مطلب ہے, پہلے جہاں پر بت لگا ہوا تھا وہاں پہ حضرت مریم کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور جہاں پر پہلے بتوں کا پانی ان کے پاؤں پہ لگا لگا کے پی رہے تھے, اب وہ حضرت مریم کے پاؤں پہ لگا لگا کے وہ پانی پی رہے تھے. دربار میں داخل ہوا, حضرت مریم کا مجسمہ رکھا ہوا ہے, عیسیٰ کا مجسمہ رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا, یہ کون سا دین ہے. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہی جس کے لیے آپ لوگوں نے اتنی زحمتیں اٹھائیں اور آپ لوگ غار میں چلے گئے اور اتنی قربانیاں دی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے, وہ دین پھیل چکا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ جو دین 300 سال پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے کے گئے تھے, انہیں بت پرستیوں کے خلاف تو تھا, اور آج سب لوگ اس بتوں کو پوجا کر رہے ہیں. صرف تبدیلی آئی ہے کہ بت تم نے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو, بلکہ تم نے تو انہیں کو خدا کہنا شروع کر دیا. خدا کا بیٹا بھی کہتے ہو, اور روح القدس بھی کہتے ہو, اور پھر ان کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہو, تثلیث کے قائل ہو گئے ہو, ان کے بت بنا رہے ہو. اب ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ یہ کیا ہو گیا, 300 سال کے اندر اتنا انحراف, یعنی پھر معبود بنائے بیٹھے ہیں, اسی طرح بت پرستی ہو رہی ہے, خدا کا بیٹا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. اب کہنے لگے بھائی یہ وہ دین نہیں آیا جس کا وعدہ ہم سے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے, کہ حضرت عیسیٰ کا دین یعنی الہی دین, یعنی وہی جس میں معبود جو ہے وہ صرف خدا ہے اور اس میں مجسمے نہیں بن رہے کسی کے. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ وہ دین نہیں ہے جس کے لیے ہم نے غار میں پناہ لی تھی اور اتنے ظلم برداشت کیے تھے اور اتنے لوگ صلیب پر ٹنگے تھے اور اتنے لوگ شہید ہوئے تھے. اور یہ وہ سوال ہے جو انہوں نے دوبارہ اپنے درمیان اٹھایا اور پھر کہا کہ بھائی فرار اختیار کرو, یہ وہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور پھر دوبارہ سے یہ واپس غار میں پہنچے اور وہاں پہ پھر انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس دین کی تعلیمات کے برخلاف ہو رہا ہے, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے تو ہمیں دیکھنے کے بعد بالکل وہی انداز اپنایا بھائی, یعنی ذہنیت وہی رہی, صرف فرق پڑ گیا کہ وہ بت پرست جو ہیں وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم دیندار عیسائی ہو گئے, ہم مذہبی لوگ ہو گئے, ہم عیسائی ہو گئے. بادشاہت ویسے کے ویسے ہی ہے, ظلم ویسے کے ویسے ہی ہے. پہلے رومی بادشاہ بت پرست تھا, اب رومی بادشاہ جو ہے وہ عیسیٰ پرست ہے, لیکن وہی بتوں کی پوجا, دوسرے لفظوں میں حضرت مریم, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت پوجے جا رہے ہیں. اور دین وہی ظلم کر رہا ہے کہ جو بت پرست اور مشرک کیا کرتے تھے, اسی طرح کا ظلم چل رہا ہے لوگوں کے اوپر. اسی طرح سے لوگوں کی جو ہے نا وہ ملکیت کے اوپر قبضے کیے جا رہے ہیں, اسی طرح ان کی کھیتیوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں, اسی طرح کا یعنی جس طرح سے مالیات لیے جاتی تھی, ظلم کیا جاتا تھا. سارے قوانین وہی ہیں اور معیارات سارے وہی ہیں. جو مالدار طبقہ ہے وہ حکومت کر رہا ہے, اسی کی بات مانی جا رہی ہے. مذہبی طبقہ جو ہے نا وہ بیچارہ اپنے آپ کو چھپاتا پھر رہا ہے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز تبدیل نہیں ہوئی, اور پھر یہ دوبارہ سے غار میں آئے اور آ کے انہوں نے پھر وہی سوال جو پہلے بھی اٹھا تھا کہ بھائی وہ جو دین ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سنا تھا کہ پوری دنیا پھیل جائے گا, وہ کب ہونا ہے؟ یہ جو پھیلا یہ تو تحریف ہے, منحرف دین ہے. اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ اس دین کو منحرف کرنا اور اس کو دوبارہ سے بت پرستی کی شکل دینے میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے نا وہ تاریخی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ چلے گا اسٹیپ ٹو اسٹیپ یہ باتیں بڑی واضح ہیں. اور یہ تقریباً ابھی جو کچھ شاندار اور سمجھدار سے عیسائی کے جو ابھی واقعی انجیل کے اوپر اسی طرح سے عمل کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی تاریخ کو لکھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں بت پرستی سے تبدیل کر کے عیسیٰ پرستی پہ لگایا گیا. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم جو ہیں وہ پھر جو ہے بتوں ہی کی پوجا کر رہے ہیں, لیکن نئے انداز میں. اور یہ بہرحال یہ سوال ان کے دلوں میں اٹھا, ذہنوں میں آیا, اور یہ سوال لے کے پھر یہ سو گئے. اور اب ہماری احادیث یہ کہتی ہیں کہ اب یہ اٹھیں گے جب امامی زمانہ آئیں گے, اور پھر یہ دیکھیں گے ہاں وہ جو حضرت عیسیٰ نے دین بتایا تھا نا
کہ جو اصل میں اصل اسلام تھا، وہی جو رسول اللہ کا دین تھا، وہی حضرت موسیٰ کا دین تھا، وہی ابراہیم کا دین تھا، وہی سارے انبیاء کا دین تھا، اور وہی انشاءاللہ آخر الزمان کا بھی دین ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے خود، اور وہ اصحاب کہف بھی آئیں گے، اور پھر دیکھتے وہ جب پھیلے گا دین تو کہیں گے ہاں یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا، اور آج الحمدللہ وہی اسلام کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، موسیٰ لے کر آئے تھے، ابراہیم لے کر آئے تھے، سارے انبیاء لے کر آئے تھے، رسول اللہ لائے تھے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام لائے تھے، اب یہ اپنی آنکھوں سے پھیلتا ہوا دیکھیں گے۔ اور پھر یہاں پر اصحاب کہف ایک بہت بڑی نشانی اور علامت کے طور پہ، اور کیونکہ عیسائیوں کی دنیا میں یہ کہانی ابھی تک موجود ہے اور اس وقت بہت شدت کے ساتھ ہوگی، اور پھر وہ ایمان لانے میں ایک بہت بڑا رول خود اصحاب کہف پلے کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت سے تبدیل ہو کے رسول اللہ کے دین پر آ جائیں گے کہ ہاں یہ وہ وعدہ ہے جو حضرت عیسیٰ نے ہم سے کیا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ بات آج یہاں تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ اب میں اس کے آگے سے موضوع کو لے کے چلوں گا کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ مدینے اور مکے کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔